علماء کرام، مفتیان کرام، شورائے ذوی الاحترام، ائمہ مساجد اہل سنت، نقیب ملت، دور و نزدیک سے آج کی اس پاکیزہ بزم میں تشریف لائے ہوئے پیارے مسلمانوں، اسلام کی فاطمہ پردہ نشین ماں اور بہنوں، پہلی بار آپ کے اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ابتدائے سخن میں یہ عرض کر دوں کہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ میری تقریر سنیے گا۔ سبحان اللہ بھی کہنا ہے تو چپ کے کہہ لیجئے گا، اس لیے کہ نیکیاں مجھے نہیں لکھنی ہے، کاندھے پہ بیٹھے فرشتے ہیں وہ لکھیں گے۔ میں تقریر سمجھانے کے لیے کہیں بھی جاتا ہوں، تقریر جمانے کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ایک چوکیدار کا کام یہ ہے کہ وہ رات بھر چلاتا رہے، جاگتے رہیو، جاگتے رہیو، جاگتے رہیو۔ بقول امام اہل سنت، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی، چوروں کی رکھوالی۔ تو ہم دین کے چوکیدار ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی ہم نبھا رہے ہیں، اور اس نبھانے کو ہی اگر سرکار نبھا لے تو پوری زندگی کا حساب کتاب چکتا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ سے بیشتر بھی آپ نے خطابات سنے ہیں، نعتیں سنی ہیں، اور نقیب اجلاس کودتے کودتے رہ گئے مگر کودے نہیں۔ تقریر کے دو پہلو ہیں، ایک تو وہ ہے جو اظہر من الشمس ہے کہ یہ مبارک مہینہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور ایک قوم میں پھیلی ہوئی برائیوں کے تعلق سے کچھ معروضات میں پیش کروں گا۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، مدینے کے اجالو ہم بھی تاریکی کے مارے ہیں، ذرا سی روشنی دے دو ہمارے آب و دانے میں۔ امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجواں ہو کر، لڑکپن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ نہ میرے دل نہ جگر پر، نہ دیدے در پر، کرم کرے تو نشانی قدم ہو پتھر پر۔ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ان احباب سے بھی گزارش کروں گا جو ہماری برادری سے نہیں ہے، یعنی کہ سنیت کی برادری سے، ہمیں وہ بھی بہت غور سے سنتے ہیں، جو سنی نہیں ہے، ہاں انہیں آپ سمجھ جائیں، غور سے سنیے۔
میری عادت کسی کو ٹارچر کرنا نہیں ہے، دلائل کی روشنی میں مطمئن کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ واہ واہ، پورے 11 مہینے تک بڑی خاموش زندگی گزارنے والے لوگ اچانک بہت خوش نظر آتے ہیں اور اتنا کچھ خرچ کر ڈالتے ہیں ربیع النور کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے پورے مہینے تک، شاید اتنا خرچہ کبھی وہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی 11 مہینے بہت خاموش رہتے ہیں، اور جیسے 12 ربیع الاول کا چاند نکلنے والا ہوتا ہے تو ان کی ہینڈ بل، پمفلیٹ سب شائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس ایک ہی سوال ہوتا ہے، کیا ایسا میلاد حضور نے کیا ہے؟ کیا صحابہ نے کیا ہے؟ کیا تابعین نے کیا ہے؟ کیا اللہ نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا ایسا جلوس نکالا ہے کبھی اللہ کے رسول نے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ہمارے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئی، ایک روایت میں 10 ربیع الاول کا ذکر ہے، ایک میں 11 کا ہے، سب سے زیادہ معتبر روایت جو ہے وہ 12 کی ہے۔ بے شک بے شک، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ تم تمہارے اعلیٰ حضرت کی بھی نہیں مانتے ہو۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے، جس دن تمہارے مطابق ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں اسی دن ہمارے حضور کا، یعنی اسی تاریخ میں ہمارے حضور کا انتقال بھی ہوا ہے، تو تم خوشی کیسے مناتے ہو؟ 12 ربیع الاول کو ہی نبی پیدا ہوئے ہیں تمہارے حساب سے، اور یہ کنفرم ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی نبی کا انتقال ہوا ہے، تو تمہیں خوشی منانے کا کیسے شوق آتا ہے؟ خوشی مناؤ گے تو انتقال کا غم آڑے آ جائے گا، غم مناؤ گے تو میلاد کی خوشی آڑے آ جائے گی، تو مطلب تم دونوں میں سے کچھ مت مناؤ۔ یہ سارے وہ کوشچنز ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہوتا ہے۔ انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کوئی کیا مناتا ہے، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کوئی کیوں مناتا ہے۔ جواب سن لیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم سے نہیں پوچھنے آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں۔ کیلا بیچنے والے سے پوچھتے ہیں، سبزی بیچنے والے سے پوچھتے ہیں، دھان کاٹنے والے سے پوچھتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کبھی ہم سے بھی پوچھ لیا کرو، ہم بتا دیں گے تمہیں دن میں 12 بجے تارے کیسے دکھتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کتنے لوگ سکریہ ہو جاتے ہیں اس موقع پہ، وہ بھی سنیں، اور جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ بھی سنیں۔ یہ کہنا کہ کیا میلاد حضور نے منایا، کیا اللہ نے منایا، کیا صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، تو جی ہاں، میلاد اللہ نے بھی پڑھا ہے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں نے تقریباً 6,000 سال تک میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6,000 سال میرے نبی نے پڑھا ہے، صحابہ نے میلاد پڑھا ہے، تابعین نے پڑھا ہے، اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پڑھا ہے، واہ واہ واہ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی جی انہوں نے پڑھا ہے،
مکے میں میلاد پڑھا گیا ہے اور مدینے میں میلاد پڑھا واہ گیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میں 1995 میں ایک سال یو اے ای میں تھا. دبئی، شارجہ، ابو ظہبی، ام القوین، فجیرہ، ان علاقوں میں میں نے 12 ربیع الاول شریف کے 12 دن مسجدوں کو سجا ہوا دیکھا. ہاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور میلاد پڑھنے کا یہ ذوق اور شوق عربیوں کے یہاں ہم نے کئی محفلیں اٹینڈ کی ہیں اور تقریریں کی ہیں عربیوں کے بیچ میں. اور وہ جب تقریر ختم ہوتی تھی تو باضابطہ ان کے ہاں لنگر رسول کا اہتمام ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد صرف ہندوستان کا سنی نہیں پڑھتا ہے، دنیا میں جہاں سنی بستا ہے وہ مسلمان نہ اپنے نبی کا میلاد ضرور پڑھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اب آئیے دیکھیے اللہ نے میلاد کہاں پڑھا ہے. قرآن مقدس میں، بریلی شریف کی بات نہیں کرتا ہوں میں، قرآن شریف کی بات. اللہ. واہ واہ واہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ میلاد ہی تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر کرنا واہ اسی واہ میلاد واہ کہتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اچھا، پیدائش کی خوشی منانا تو یہ انسان کی بھی فطرت ہے نا یار. کسی کے بچہ بچی پیدا ہو، آدمی خوشی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے مومو کو روتا، آنسو ٹکٹکاتا ہے میرا لڑکا جو پیدا ہو گیا. ارے یار، خوشی منانا انسان کی فطرت ہے. واہ 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 واہ. وہ شخص فطرت سے آری ہے جو نعمت کے ملنے پہ خوشیوں کا اظہار نہ کرے. بہت اچھا ہے بے شک بے شک. کسی نے بہت اچھا مکان بنایا، ابا حضور کی زندگی میں بالکل جھونپڑے میں رہتے تھے. اب ماشاءاللہ بمبئی کما ہوا کے آئے، لوٹ لاٹ کے بےمانی پانی کر کے اب بڑھیا بنگلہ بنا لیا اور خوب گمک میں جھومر لگا لیا. تو کیا جب اس کی اوپننگ ہوتی تو پورے گھر کے لوگ بیٹھ کے روتے ہیں، ارے روتے بیٹھ کے خوشی مناتے ہیں یار. بریانی پکاتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں. واہ 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 واہ. پتا چلا نعمت کے ملنے پہ خوشیاں منانا یہ انسان کی فطرت ہے. جو میلاد مصطفیٰ جیسی نعمت ملنے پہ خوشی نہ منائے اسے انسان کے دائرے سے باہر مانا جائے. وہ انسان ہی نہیں ہے. مسلمان تو چھوڑو، انسان ہی نہیں ہو. کیوں؟ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، کوئی بھی ہو، خوشی منانے پہ، نعمت ملنے پہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے. کوئی گاڑی واڑی لے آئے نا، اللہ اکبر، لال لال پھیتا، ہرا ہرا پھیتا باندھ کر کے، وہاں کمپنی سے ہی. اب وہ جو گھر میں لے کے آئے نا پوری گلی میں بیٹا ایسے آئے کے گھوم کے چلتا رہا. اب بہنیں آ رہی ہیں، پھوپھیاں آ رہی ہیں، ان کو بھی نظر آنا ماشاءاللہ بھائی صاحب مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو کیا تھوپڑا پکڑے پہ روئیں گے؟ آپ خوشی منائے گا، نعمت ملی ہے. آپ مجھے بتاؤ اس پوری کائنات کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ پیغمبر دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ آیت مبارکہ ہے نا. اے اللہ ہمارے راہ ہمارے پروردگار ہم پر دسترخوان نازل کر دے، جنت کا کھانا. اس لیے کہ قوم نے کیا مطالبہ کیا؟ سن لیجئے عیسیٰ پیغمبر، جب تک ہم دسترخوان کو ایسے اترتا ہوا جنت سے نہیں دیکھیں گے تب تک اللہ کو نہیں مانیں گے. تو حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی تو جنت سے دسترخوان سج کر کے ہواؤں میں اڑتا ہوا عیسیٰ پیغمبر کے دہلیز پہ آیا. تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اللہ ایسا دسترخوان اتار دے تاکہ وہ دن، جس دن وہ نعمت کا کھانے کا دسترخوان اترے نا، وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے.
लोग कहते हैं ये ईद तो है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। सुन्नियों तुम्हारी ये तीसरी ईद कहां से आ गई है, ईद मिलादुन नबी। तो उनसे पूछो ये ईसा पैगंबर है और कुरान शरीफ की आयत है, ईद अव्वलिना व आखिरिना। दस्तरखान उतरने का दिन ईद का दिन बन जाता है, तो मोहम्मद मुस्तफा की तशरीफ आवरी का दिन क्या ईद का दिन नहीं बनता है? हर जुमा का दिन सैयदुल अय्याम कहलाता है, हफ्ते की ईद इसे कहा जाता है। इसके अलावा सऊदी अरबिया में ईद वतनी मनाया जाता है। 23 सितंबर को ईद वतनी, ईद यानी वतन की आजादी की खुशी की ईद मनाई जाती है। मक्के भर में झंडे लगते हैं, आंखों देखी बात कर रहा हूं। वो अहले हदीस बिरादरी के लोग जिनको हिंदुस्तान में सुन्नियों की 15 रुपए की झंडियां जिनके कलेजे में घुस जाती है ना, ये गुब्बारे भी बम का काम करते हैं। जने कहां कहां टकरा जाते ये 2 रुपए के गुब्बारे। पूरे मक्के में झंडे लगते हैं, झंडे। पूरे मदीने में हमने झंडे लगे देखे हैं। पिछले साल भी 3 सितंबर को मैं मदीने में था, और उससे पहले साल मक्के में था 23 सितंबर को। 2 दिन की ईद वतनी की छुट्टी होती है इस खुशी में कि हमारा मुल्क आजाद हुआ है। मुझे बताओ, अगर तुम तुम्हारे मुल्क के आजादी को ईद वतनी कह सकते हो, तो पूरी इंसानियत के आजादी के दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख को क्या इसे ईद मिलादुन नबी कहना जुर्म के दायरे में आता है? और मजीद सुनिए, 23 सितंबर को गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरबिया में पूरी रात सऊदी अरबी जुब्बा पहन के नाचते हैं, खुशी मनाते हैं हजरत। हाँ, वो ड्रिंकिंग फिरिंकिंग सब चलती है। जाकर के पहाड़ों में वहां घूम धुमक्का करते हैं, नाचते हैं और खूब गाते हैं ढोलक बजा करके खुशी में। कभी उन पे भी फतवा लगाते हैं आप? या जैसे मिलादुन नबी का महीना शुरू होता है, तुम्हारे फतवों की बंदूक में गोलियां ज्यादा आ जाती हैं। मैं सवालों के जवाब दे रहा हूं, टॉर्चर नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। मेरे रब ने कब मिलाद पढ़ा? महबूब याद कीजिए वो जमाना, वही अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब तेरे रब ने, अल्लाह करीम ने नबियों और रसूलों की रूहों से वादा लिया। जब हमारे अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे, आदम अलैहिस्सलाम, सिर्फ रूहानियत की दुनिया थी, तो अल्लाह ने रोज़े अज़ल में एक मजलिस मुनक्किद की जिसको महफिल मीलाद कहा जाता है। सुन रहे हैं? मीलाद की महफिल, जहां पर हम लोग नहीं थे, नबियों और रसूलों की रूहें थी। अल्लाह ने क्या खिताब फरमाया उस महफिल का? मुकर्रिर खुसूसी अल्लाह रब्बुल इज्जत। रब ने कहा वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मुस्तफ़ा याद कीजिए वो जमाना, वो दौर, वो वक्त जब अल्लाह ने नबियों की, रसूलों की रूहों से वादा लिया था। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जिस वक्त मैं तुम्हें किताब व हिकमत दे करके दुनिया में भेजूं, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फिर आए तुम्हारे बीच हमारा वो महबूब सिलेक्टेड पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा, जो तुम्हारे नबी होने की, तुम्हारे किताबों के सच्चे होने की तस्दीक करे। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम जरूर उसकी मदद करना और उस मोहम्मद पर ईमान लाना। ये रब मिलाद पढ़ रहा है। फिर अल्लाह ने पूछा नबियों रसूलों की रूहों से, काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ओ नबियों रसूलों की रूहों, बताओ क्या तुमने वादा लिया मेरा? ये बोझ उठाने को तैयार हो?
کہ تم میرے محمد پر ایمان لاؤ گے، ان کا گنگان کرو گے، پرچار پرسار کرو گے، ان کا میلاد پڑھو گے، کیا وعدہ کیا تم نے؟ تو کیا کہا تھا نبی اور رسولوں کی روحوں نے؟ قالو اقررنا، ہاں ہاں اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں اس محمد کا میلاد پڑھیں گے، اس محمد کا گنگان کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے، پرچار پرسار کریں گے۔ یہ جب سب وعدہ لے لیا رب نے، تو رب نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گواہ بن جاؤ، قال فاشہدوا، گواہی بن جاؤ، تم اس کی گواہی دو کہ میرے سامنے انہوں نے وعدہ کیا، تم اس پر گواہ ہو کہ میرے سامنے انہوں نے وعدہ کیا کہ نبی پر ایمان لائیں گے۔ اس کی وجہ سب لوگ ایک دوسرے پہ گواہ بن گئے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں کہ تم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، اور تم وعدے پہ پورا اترنے کے لیے بھی تم وعدہ کر کے گئے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے وارننگ دی، فمن تولی بعد ذلک فاولئک ھم الفاسقون، اس وعدے کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو اس کا نام فاسقوں میں لکھا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے میلاد نہیں پڑھانا تو اس کا شمار فاسقوں میں کیا جائے گا۔ یہ وارننگ کس کو دی ہے؟ نبیوں کو، رسولوں کو۔ اگر وہ نبی کا پرچار پرسار نہ کریں، میلاد کا ذکر نہ کریں، تو وہ فاسق شمار کیے جائیں، اور اگر امت محمدیہ کے فرد ہونے کے ناطے ہم میلاد مصطفیٰ کا پرچار پرسار نہ کریں تو ہمیں کیا کہا جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت خاموشی سنیے، نعرہ لگائیے گا جو ہمارے کیسر اعظمی صاحب نعرہ لگوائیں گے اپنے لیے، تب لگائیے گا۔ میں پورے ملک میں نعرے کے اوپر پابندی لگا گئی، تقریر میں نعرہ مت لگائیے، تقریر سمجھیے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں دنیا کی زندگی 7 دن ہے، 7ویں دن میں پیدا ہوا ہوں، یعنی نبی کی تشریف آوری سے پہلے 6000 سال گزر چکے تھے۔ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر۔ اللہ فرماتا ہوا ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر۔ گویا کہ میرے آقا جب تشریف لائے ہیں 7ویں دن تو 6 دن دنیا کا گزر گیا تھا اور 6000 سال گزر چکے تھے۔ اللہ نے بھیجا نہیں کسی نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کو، وعدہ لیا سب سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 571 سال کے بعد تقریباً اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ یا اللہ، جب بھیجنا ہی نہیں تھا تو یہ 6000 سال تک نبیوں سے کیوں تو نے وعدہ لیا کہ وہ پرچار کریں، پرسار کریں، اس نبی کا گنگان کریں، اس محمد کا میلاد پڑھیں؟ تو نے کیوں کیا یہ؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے ڈنکے بجوائے نبیوں سے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس شان کا نبی، اس شان کا نبی، اس شان کا نبی۔ 13 نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی، میرے پروردگار اگر تو مجھے نبی نہ بناتا تو اپنے محبوب کا امتی بناتا تو بڑا اچھا ہو۔ او مسلمان، تو خوش قسمت ہے، تو نے اپنے محبوب پیغمبر کے امتی ہونے کی دعا تک نہیں کی ہے، رب نے تیرا نام امت محمدیہ میں لکھا ہے۔ تو اتنے بڑے نمک حرام بھی تو مت بنو کہ اپنے محبوب کا میلاد کرنے پہ ہی آبجیکشن کرنا شروع کرو۔ 6000 سال تک پرچار پرسار کیا۔ آپ جانتے ہیں کوئی منسٹر آتا ہے تو ہلکا پھلکا پرچار ہوتا ہے، مکھیہ منتری آ جائے تو پورا ضلع ہائی الرٹ ہو جاتا ہے، ادھر سے کتا نہیں جانا چاہیے، بلی نہیں جانی چاہیے، چوہا نہیں نکلنا چاہیے، سارے پولیس والوں کی نیند حرام۔ خفیہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیشاب لگ جائے تو بیچارے روک کر رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو پیشاب کرنے جاؤں انہیں دھماکہ ہو جائے۔ ہم بھی دنیا اسی ملک میں رہتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، اور ایسا راستہ جام کر دیں گے، چاہے آپ کی فلائٹ چھوٹے تو چھوٹے، مکھ منتری کے راستے کو بند جو کر دیا گیا، اس راستے سے مکھ منتری گزرنے والا ہے، صاحب بڑا،
اور प्रधानमंत्री आ जाए तो पूरा स्टेट ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको तो आप जानते हैं ना, कितना हाई अलर्ट होता है। एक मुल्क का प्रधानमंत्री एक स्टेट का मुख्यमंत्री के आवागमन पर पूरे स्टेट और पूरे मुल्क को बाज़ाब्ता तौर पर हाई अलर्ट पर रख लिया जाता है। उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए अखबारात की शह सुर्खियां छपती हैं, एडवर्टाइजेस होते हैं, उसके बाज़ाब्ता रेडियो के जरिए से नशरियात किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रात दिन भौंक भौंक करके कुत्तों की तरह बताता है पीएम आने वाले हैं, सीएम आने वाले हैं। इतना ही है। आप मुझे बताओ, एक मुल्क का प्रधानमंत्री, एक स्टेट का मुख्यमंत्री आए तो उसके आमद पर इतना शोर हंगामा होता है, जो खुदा की सारी खुदाई का प्रधानमंत्री जिस तारीख में आ रहा है, मोहम्मद मुस्तफा बारह को, क्या वो इतना हल्का फुल्का है कि तुम यूं ही इसे निगलेक्ट कर दो? नहीं, रब ने 6000 साल तक डंके बजवाए हैं नबियों से। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मोहम्मद मुस्तफा, ताकि दुनिया को पता चले ये कोई आम नबी नहीं है बल्कि शान वाला नबी आ। इसलिए नबियों ने सेलेक्टेड कैंडिडेट से अपने नबी का प्रचार प्रसार करवाया, भेजा नहीं किसी के जमाने में। हजरत ईसा का दौर आया, उन्होंने क्लियर कर दिया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, वो नबी मेरे बाद ही आने वाला है। वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हाँ हाँ, जिसका प्रचार आदम से लेके मुझ ईसा तक ने अपने जिंदगी भर किया है, वो पैगंबर मेरे बाद ही आने वाला। उसका नाम भी कन्फर्म कर दिया, नाम अहमद होगा। इसे मीलाद नहीं कहते तो क्या कहते हैं? आदम मीलाद पढ़ें, शीस पढ़ें, नूह पढ़ें, जकरिया पढ़ें, हूद पढ़ें, लूत पढ़ें, इब्राहिम, इस्माइल, सब मीलाद पढ़ें, ईसा पैगंबर, मूसा पैगंबर, सब मीलाद पढ़ें तो ये मुशरिक और बिदअती नहीं होते हैं। और सुन्नी मीलाद पढ़े तो शिर्क करता है। या तो तुम्हारी खोपड़ी खराब है जिसका इलाज किया जाना जरूरी है। इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आती है। ये तो कुरान की दलील थी, भी मैंने एक ही दलील कुरान की दी और बहुत सारी आयतें हैं। इमाम बुखारी ने क्या मिलाद रसूल के हवाले से बुखारी शरीफ में हदीस नकल नहीं की है? अहले हदीस बिरादरी की थी, बुखारी में बता, बुखारी में। और बेटे बुखारी की हदीस बता रहा हूं तेरे को मैं, मिलाद मुस्तफा के हवाले से। हजरत अब्बास नबी के चचा, उन्होंने जब वो ईमान नहीं लाए थे, बाज़ाब्ता बुखारी शरीफ में यह हदीस है, ईमान नहीं लाए थे ना, तो ख्वाब देखा अबू लहब के मरने के बाद में। तो पूछा अबू लहब से, क्या हुआ अबू लहब, खैरियत तो तेरी है? कहा क्या बताऊं अब्बास, जब से तुमसे रुखसत हुए, इंतकाल हुआ, मरे, तब से चैन नहीं मिला है। लेकिन जब भी पीर का दिन आता है, दो शंबा का दिन आता है, तो मैंने मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में इशारे से सुवैबा को आजाद कर दिया था। तो भतीजे की पैदाइश की खुशी में जो मैंने इशारा करके आजाद किया था लौंडी को, तो आज भी हर पीर के रोज उसी अंगुली के जरिए से मुझे पानी पीने को मिलता है और मेरे अजाब में अल्लाह कमी करता है। अगर अबू लहब जैसा बदबख्त अजली काफिर मोहम्मद की पैदाइश की खुशी मनाए, तो मरने के बाद भी कब्र में उसे खुशियों के लम्हात मिलते हैं। तो जो मुसलमान हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाए, क्या उसे अल्लाह तबारक व तआला महरूम रखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हजरत अब्बास कहते हैं, जब उन्होंने ये रवायत बयान की, कब की? देखा ख्वाब कब? जब वो काफिर थे। और बयान कब किया? जब वो मुसलमान बने, साहिब ईमान बने, हुजूर के सहाबी बने। तो एक जगह मैंने ये बाज़ाब्ता तौर पे जो बयान किया, तो कुछ लोगों ने बाद में, अजी वो तो हालत कुफ्र में ख्वाब देखा था,
ہم نے کہا جی ہاں دیکھا تو تھا حالت کفر میں، بیان کیا جب مسلمان بنے ہیں تب۔ اور امام بخاری کو تم سمجھاؤ گے کہ بھئی یہ حدیث تم نے نقل نہیں کرنی چاہیے تھی، بخاری